اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غلام نبی تاریکی اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ محمد عامر تاریکی اور غلام نبی تاریکی کا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے، اس سے پہلے بھی میں 2 ویڈیوز ایسی اپلوڈ کر چکا ہوں جو کہ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہم بنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنا یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ تو آج تیسری ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اچھا، اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو 2 سوالوں کے جواب دوں گا، کیونکہ وہ ایک ہی بھائی نے یہ 2 سوال کیے تھے، تو مختصر سا اسی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر کے آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ پہلا سوال ان بھائی کا یہ تھا کہ ترک جلالی اور جمالی میں عورت کے ہاتھ کا کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مسئلہ کھانا پکانے میں نہیں ہوتا، مسئلہ روٹی پکانے میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں 2-3 صورتیں ایسی ہیں جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ عورت کا ہاتھ کا کھانا منع ترک جلالی و جمالی میں حیض کی صورت میں ہوتا ہے، کہ وہ اگر حیض کی حالت میں ہے، ایسے ایام میں جس میں اس نے نماز نہیں پڑھنی۔ ٹھیک ہے، اگر جو شخص عمل کر رہا ہے وہ شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جوائنٹ فیملی ہے، جوائنٹ فیملی میں اس کی سسٹر بھی ہیں اور مدر بھی ہیں، تو اس کو یہ چاہیے کہ جب وہ عمل کر رہا ہے، اگر اس کی بیوی حائضہ ہو جائے تو وہ اس کے ہاتھ کی روٹی نہ کھائے۔ ٹھیک ہے نا؟ سالن کا مسئلہ نہیں ہوتا، سالن تو چمچ سے پکتا ہے، مسئلہ روٹی کا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اگر اس کی بہن موجود ہے یا اس کی ماں موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کو کہہ دے کہ وہ مجھے کھانا دے دیں، وہ نہ کھائے اپنی بیوی کا ہاتھ کا۔ اچھا، ایک صورت تو یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ اکیلے رہتے ہیں، پھر ان کی بیوی جو ہے وہ مطلب پکانے والی ہوتی ہے، تو اس صورت میں وہ پھر اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ میاں حضور فرماتے ہیں کہ پھر یہ مجبوری کی صورت ہے کہ کوئی اور پکانے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھا لے، وہ کھا سکتا ہے۔ تو یہ تو 2 صورتیں تھیں جو آپ کو میں نے بتا دی کہ مسئلہ جو ہے وہ روٹی کا ہوتا ہے، سالن وغیرہ کا نہیں ہوتا، تو وہ اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھا سکتا ہے اس صورت میں کہ کوئی پکانے والا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی پکانے والا ہے تو پھر افضل صورت یہی ہے کہ وہ پھر جو ہے وہ اپنی بہن یا اپنی ماں کو کہہ دے کہ وہ اس کو پکا کے دے دیں۔ اچھا، ایک سوال کا جواب یہ ہو گیا، اور دوسرا سوال اسی بھائی نے یہ کیا تھا کہ اگر ہم کسی باموکل عمل کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ارواح کی حاضری ہوتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، میاں حضور فرماتے ہیں کہ بالکل ہوتی ہے، لیکن کم امکان ہے کہ بزرگان دین کی جو ہے نا وہ بظاہری طور پہ حاضری ہو، ظاہری طور پہ حاضری۔ ٹھیک ہے، ظاہری طور پہ ہوتی ہے لیکن کم ہوتا ہے۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ ان کی حاضری خواب کی صورت میں ہوتی ہے۔ جب آپ عمل کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں، پھر زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ سوتے ہیں تو خواب میں ان کی حاضری ہوتی ہے، بزرگان دین کی آمد ہوتی ہے خواب میں، ان کا دیدار ہوتا ہے۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں جو باموکل عمل کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں تو ظاہری حاضری کم ہوتی ہے اور خواب کی صورت میں زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 سوال مختصر سے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ مزید اسی طرح کے سوالات ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج سکتے ہیں۔ ٹیکسٹ لکھ کے بھیج دیں تو زیادہ بہتر ہے، آڈیو کی صورت میں نہ پوچھیں، لکھنا ہمیں پھر بھی پڑتا ہے، تو زیادہ تر بہتر یہ ہے کہ آپ ہمیں ٹیکسٹ میں لکھ کے بھیج دیں اپنا سوال۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کا جواب ہم ویڈیو کی صورت میں آپ کو دیں۔ ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے سوال کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔